جو مسلمان کو جناب جھک جانے کی اور لیٹ جانے کی اور بھاگ جانے کی اور مصلحت پسندی سکھائے، اقبال کہتا ہے وہ فتنہ ملت بیدا ہے۔ اس نے تو اپنی بغل میں بہت بڑا فتنہ اسلام کے خلاف چھپا رکھا ہے، جو تجھے ادھر کی ادھر کی باتیں کرے۔ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے سب کے سامنے لا کر کھڑا کرے کہ وہ جھلیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد انہاں دی کی جڑے میدان وچائے۔ ہاں، گھر بیٹھے مدد نہیں آتی، گھر بیٹھے کدی فرشتے نہیں اترتے، گھر بیٹھے جناب کدی بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ ہاں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اقبال کہتا پہلے بدر چاہتا صحیح، پھر رب تیرے واسطے 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 4000، پھر بعد جو آکے انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو بعد ان کر کے نماز پڑھا رہے ہوں تے صحابہ حضور دے مقتدی تے حضور امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں تے حضور دوران نماز مسکرا دے، دوران نماز مسکرا دے تے اے تا صحابہ کو پوچھا جائے گا نا جی فرض نماز میں 10 سجدے میں دیکھا جانا یا حضور دے چہرے میں دیکھا جانا۔ اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا یا رسول اللہ تو سا دسے آئیں ہاتھ بننے جے میرے او تصور نہ آوے کہ اس طرح حضور نے ہاتھ بننے، اس طرح رکوع کیتا تھا میری نماز بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، حضور مسکرا پہ نماز ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نماز کے دوران مسکرائے کیوں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی انہیں جب نماز پڑھا رہے تھے میرے اگوں حضرت میکائیل علیہ السلام گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہونے اجازت ہے؟ اس طرح پوچھا ہونے اجازت ہے؟ میں کہا میں مسکرا کے کہ جاؤ جی اللہ دے حوالے۔ ہاں، فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ رب نے ہمیشہ مسلمانوں نو کم تعداد اچ فتح دیتی، کدی بھی تعداد مسلمانہ دے حق اچ مانا نہیں رکھ دی۔ 313 ہوئی ہے 1000 نو لمحہ پا کے رکھ دئیے، ہاں جی 1000 ہوئی ہے تو لکھاں نو لمحہ پا کے رکھ دئیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیہ دے 60,000 دے لشکر وچ 60 بندے لے کے گئے سن۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا خالد اے تو کی تھا پورے لشکر جو 60 بندے لے کے تو نال چلا گیا؟ انہوں نے کہا جناب امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن سے فرمایا بھئی اسی مومنوں طاقت دیتی، ایک مومن جناب وہ 10 دے مقابلے چھوئے گا تے میں ویکھنا سی بھئی وہ ساڑھے بارے کیا یا کسی اور دے بارے کیا۔ جدو اے یقین ہوئے نا تو پھر اقبال کہندہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ اور آج ملک وطن دین جناب کھلاڑیاں دے سپورٹ کر دیتا گیا، اور انہاں دے سپورٹ کر دیتا گیا جڑے کہندے نا سی آزادی دی جنگ لڑن چلے سا۔ میں کہا چلیا کدی نچن والیاں دے پتراں بھی آزادی دی جنگ لڑن۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نہیں لڑ سکتے ہو اس واسطے کہ آزادی دی جنگ وہ لڑ دیں جنہوں نے بڑیاں نے انگریز دے خلاف آزادی دی جنگ لڑی، جنہوں نے بڑیاں نے 300 ایک دن نے علماء و مشائخ پھانسی گھاٹ ختم ہو گئے، انہوں نے اونٹھا تے بند کے درختہ دے موٹا دے تھلو گزاریا، انہوں نے ٹہنیاں دی تھلو گزاریا کہ انہوں نے گردنہ ایک طرف لٹک جانی سن۔ اور جنہوں نے بڑے اے جڑے اس پوری جماعت داخل اندے باقی بھی اقبال کہتا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اے سارے بت بیٹھے اے سارے اے جتنے نوازے ہوئے لوگ بیٹھے اے بڑے بڑے جاگیردار ملک خان نمبردار اے جناب ٹیوانے دولتانے اے سارے کھار اے جناب ادھروں سندھ دے وڈیرے تے ادھروں بلوچان دے وڈیرے اے سارے اوون خدا دی قسم ہے جنہوں نے 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دی جتیاں پالش کی دیاں یا انہوں دے گھوڑے نوائیں یا انہوں دے گھوڑی پال مربے دے مالکن یا انہوں دے کتے نوائیں یا انہوں دے دروازے دی چاکریاں کی دیاں
انہاں کو تام ربے تے جناب تام پاکستان بدماش بن کے بیٹھے ہوئے انہاں سارے نے انگریز دے نال وفا کی تھی لیکن ساڑھے بڑے نے کی کیا کہ جناب پھانسی گھاٹ دی آباد کیتے تے انگریز نے این کر کے حضرت مولانا کفایت اللہ کافی آپ نے مجاہدین واسطے جیل توڑوا دیتی سی آج وہ آگے کہیں گے علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں مشائخ کا کام یہ ہے کہ وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں اقبال کہتا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے اقبال کہتا جسے پڑھایا جا رہا کوئی غیرت دی گل بھی دس رہے ہو کہ نہیں کوئی دس بھی رہے ہو کہ تھوڑے بڑے کون سن کہ خالی رٹے لوائی جا رہے ہو خالی جناب دائیں بائیں کے گنا سنائی جا رہے ہو کہتا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اقبال کہتا تیری منزل تا نظام مصطفیٰ سی تیری منزل تا حضور دا و دین سی جس تے بارے قرآن کہتا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ او جو لوگ جڑے اللہ دے اتارے ہوئے حکم دے مطابق اتارے ہوئے فیصلہ دے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ تا کافرن او اللہ دے نظام دے بارے اللہ نے تینوں اتنی بڑی آئین دیتا کتاب دیتی تو تا اسوں لے کے پوری دنیا تے دسنا سی اوے جو کچھ تسی کر رہے ہو اے سارا باطل ہے اے لا ریب فی ھدی للمتقین اے قرآن ہے جس نے ساری دنیا نو ہدایت دینی اے ہدایت دا رستہ لیکن اقبال کہندا تو کی کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھدا اگے کہنا اہدنا الصراط المستقیم نہیں اگے اہدنا الصراط الامریکہ اہدنا الصراط الروس اہدنا الصراط IMF اہدنا الصراط الجناب عالمی بینک اہدنا الصراط الچائنا اسی انہاں دے رستے تے چلیں گے تے پھر کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ کہندا رب بھی اپنے بندے دے کھلون تے بڑا خوش ہوندا کہ جناب اے ویکھ میرا بندہ اپنے فرشتے نو کہندا میرا بندہ دیکھو کس طرح میدان عمل ڈٹ کے کھڑا اللہ میرے بھروسے ہوتے ہیں جی اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یورپ کی مشینیں کون ہیں بھائی ملک کی معیشت خراب ہوئی تے ساگ ڈار لے آؤ اے یورپی مشین ہے نا اے یورپی مشین ہے اے یورپی مشین ہے کیونکہ انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں پڑھیا انہوں نے جناب نہیں انہوں نے یورپ کی معیشت پڑھی تے پھر اقبال کہندا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہندا تو یہ سمجھتا کہ جناب تیرے ڈالر ہوتے تھلے ہن جناب جتیاں کھا رہے ہاں تیری معیشت نہیں سنبھالی جا رہی جڑا دنیا تے دیکھو اے پورے ایشیا دیکھو سب نالوں ماڑی حالت پاکستان دی جناب ساری نعمتاں ہوندیاں سارا کچھ ہوندیاں کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے سبحان اللہ کہندا کدی بھی انج نہیں ہویا بھئی اسی بے زر ہوئیے تے سناب کوٹ کھا لئیے اور جلیا ساڑھے کو تک کھان واسطے کھجوراں پوریاں کوئی نہیں سن تے 8 تلوارہ سن تے 2 گھوڑے سن اسی 313 نے لمحہ پا کے رکھ دیتا ہاں آج اچھا چلو اگے چلنے ہیں ساڑھے کو تک لان واسطے خیمے کوئی نہیں سن بارش ٹکڑ واسطے جناب تمبو کوئی نہیں سن فیض آباد پوری جناب ختم نبوت دے منکر میں الٹ کے اور جدو اپنے تے پرائے منافق سارے رل گئے ڈالر واسطے اے سارے ڈالر دے پجاری انہوں نے ڈالر میرا نہ جناب ادھا ملک انہوں نے توڑ دیتا جناب ملک دا بیڑا غرق کر دیتا صرف ڈالر پیچھے سارا ڈالر پیچھے اے جناب امدادہ پیچھے سارا کچھ پورے ملک دا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا اور ملک کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور ملک دے اندر کدی بھی نہیں جدو اس ملک دے اپنے قانون اس دے اندر نہیں چل سکن گے جدو امریکہ دی غلامی کرنی جدو جناب فلانے دی غلامی کرنی ہے کہندا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور بڑی پاور ہے میں کہا جے پاور تو مندہ تے نسیا کیوں ہے جاندہ نا اسلام آباد توڑ تا کر لا الہ الا اللہ دی پاور تو سی بجیا کیوں ہے گھرانوں اسمبلیاں وال جانا میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور پوچھنی تھا اقبال کو پوچھ کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اے لا الہ الا اللہ دی پاور کی ہے حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے ہوئے آپ خوش ٹکڑے نا پانی دے نال اس طرح کھا رہے ہیں ایک بندہ مسجد دے اندر آیا وہ آیا وہ کہنے لگا حضرت مولا کائنات نے دیکھ کے بھی میں علی کو ملنا جانتا نہیں سی بھی آپ مولا کائنات تے کہنا میں علی کو ملنا آپ نے فرمایا بہ جا جب آپ
آپ نے ٹکڑے کھا کے دعا منگی تے جناب شکر کیتا تے اس تو بعد آپ فرمان لگے بھئی علی مینوں ہی کہنے انہوں نے کہا بابا جی جان دیو میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے آتے خیبر چکیا اس علی نو ملنا جسی خوش ٹکڑے کھا کے کہندے ہو میں علی ہاں آپ نے فرمایا چلے آؤ ساڑی روحانی پاور ہے یہ ساڑی جسمانی پاور ہے ہاں کہندے قوم کی تربیت کروں گا میں کہا تیری تربیت ہونا لی ہاں اے ذلت کیوں مقدر بنی اے اجے اور مقدر بنی کہنے جی بڑا گراف ہوتے تھلے میں کہا خدا دی قسم ہے صحیح کر کے الیکشن کراؤ جے اے ساڑھے کو جت جاوے تو گل ہوئی الیکشن تے ہوندے نہیں ہیں ایتھے تا باہروں لکھی ہوئی حکومتاں ہوندیاں او جناب سنا دیتی ہیں کہندا جی باہروں خط آیا میں کہا تیری باری بھی آیا سی او کی کریے ہن اگلی باری بھی آئے گا لیکن یاد رکھنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا یہ سزا نہیں خط چلنے پہلے قطریاں دا روڑا سی ایسی نہ اس ملک ایسے ملک جسے جی رہنے جڑی ملک بیگانے دے جڑا ملک بیگانے دے خطوں تے چل رہے ہوئے ہو ترقی کر سکتا کہنے مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں کہا ایک جگہ دا سوچے تھے ایسی رکاوٹ ہے بھائی ساڑھا رہنا بھی اس ملک دے اندر ساڑھا جینا بھی اس ملک دے اندر ساڑھا مرنا بھی اس ملک دے اندر ساڑھیاں بڑے اندر قبرہ بھی اس ملک دے اندر ساڑھے علاج بھی اس ملک دے اندر ساڑھے بینک بیلنس ہے تو کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڑھے جو بھی اکاؤنٹ جناب جو کچھ ہے وہ اس ملک دے اندر سارا کچھ اس ملک دے اندر جنہ دا علاج بار بینک بار بچے بار تعلیم بار سارا کچھ بار وہ سانو دسن گے بھی پاکستان کس طرح چلنا وہ سانو دسن گے آگے کس طرح چلنا اٹھو اقبال گندہ فریاد سے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز اقبال گندہ اٹھوئے مسلمانہ ایک کشمیر دے کے بعد جو اقوام متحدہ جا کے جناب یاداشت پیش کر دیں لوکی مندے زورانو لکھ لعنت کمزورانو گل سنو بھائی اے جڑا نا اے ساڑھے کیوں خلاف ہیں ساڑھے آتے اس کوئی تلوار ہے اسی کوئی جناب گولیاں لیں کوئی جناب دہشت گرد کوئی جناب تھنڈر گینگ او کوئی کسے قسم دی کسے ایکٹیویٹی انہوں نے صرف ڈرے وے کے اے اوہی نعرہ اے اوہی جذبہ جس نے صحابہ نو گھوڑے سمندرن پانتے مجبور کر دیتا سی اے کہنے جی پاکستان کا ایٹم جو ہے نا وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے میں کہا شکر کرو محفوظ ہاتھوں میں چھے جے ساڑھے ہاتھاں چاہندہ تے کم از کم تو دی ساڑھے آقا و مولا دے بارے کدی گل نہ کر دے ہاں تو اڑی جرت ہے ہوندی پوری دنیا کسے دی کہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی دے بارے بھی کدھر میلی کھات کر کے بیخ دے اے ہے ہیڑے دے ہاتھے اے ہے خسرے دے ہاتھے سچی بات ہے اوے جس کو اپنے نبی دی غیرت نہیں ہو اس تو بڑا خسرہ کڑا اس تو بڑا ہجڑا کڑا ہاں مرتا ہوئے کہ جناب بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا حضرت سعد بن ربیع نو 70 زخم لگے 70 زخم میدان احد تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو بھیجا فرمایا جتھے بھی سعد بن ربیع ملے اس نو میری طرف سلام کہنا تے حضرت سعد بن ربیع جب صحابی حضور تک پیغام لے کے حضرت سعد بن ربیع تک پہنچے تے حضرت سعد بن ربیع آخری سانسا لے رہا سن جس طرح بھٹی جو ہوا نکلتی نا گرم اس طرح سانسا لے رہا سن آخری جان کنید عالم سی کہ انہوں نے کہا حضور تو انہوں سلام بیچ دیں کہ انہوں نے کہا ساڑھے واللہ ہی ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سلام پیش کرنا اور انہوں عرض کرنا یا رسول اللہ تسی ساڑھے تک حق پہنچان دی حد کر دیتی اور اے آخری جا کے میرے تمام مسلمانوں اس دا مطلب سی آن والے قیامت تک مسلمانوں میرا پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی جھبک دی ہوئی تو کوئی بندہ حضور تک چلا گیا تو قیامت آلے دن رب اسو نہیں بخشے گا کہ تو زندہ کا دے واسطے تھا تیرے نبی دے بارے
گل ہو گئی. اے حضرت سعد بن ربیع نے گل کی جاندے میں تے پھر اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تے پھر حضرت سعد بن ربیع نے کیتا کی حضرت سعد بن ربیع نے اپنا آپ جسم گھسیٹ کے حضور دے قدموں تے رکھ دیتا تے جناب اپنی نگاہاں نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی منم وہمی تمنا کے بوقت جا سپردم کیا یا رسول اللہ ساری زندگی یہی تمنا سی کہ جدو دنیا تو میں جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہا ہوا تے میں تانوں ویکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اور دوسری رہی گل اے میڈیا شیڈیا دی تے ساری گلاں دی ایک کفر ہوندا ڈران واسطے ہاں ایک کفر ہوندا ڈران واسطے لیکن اس دی مثال اس طرح ہی ہے جس طرح مکڑی دا جالا انہو البیوت لبیت العنکبوت قرآن کہتا سب نالوں کمزور ہے اس دے بھی یہی حالت ہوندی جال حق و زحق الباطل جدو حق آندا باطل مٹ جاندا اس دا کمال ہے تسی اے نا میڈیا دی دو گلاں سن کے جناب انج ہو جائے گا اور جناب اکاؤنٹ میں کہا تسی اکاؤنٹ نہیں سانو بھی بند کر دیو لیکن لبیک دا نعرہ تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. نالے تسی شرمندہ نہ ہویا کرو اسا کوئی ہے جو کرتوت نہیں کیتا کہ سانو شرمندگی ہوے. شرمندہ انہاں نوں ہونا چاہیے جنہاں قوم دیاں دھیاں سٹیجاں تے نچائیاں شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جنہاں نے کشمیر نوں ویچیا شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جنہاں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دے جمانہ دا جناب شہداء دا خون روڈاں تے بہایا شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جناب جڑے جناب ایک خط تے لے کے پھردے رہن اور آزادی دی جنگ اور ڈرامے کر کے گھر بڑھ گئے اور جناب شرمندگی انہاں نوں ہونی چاہیے جڑا کل تک روڈاں تے کہہ رہے سی ووٹ کو عزت دو بنا وزیر اعظم بنوا کے تے آپ باہر نس گیا. شرمندگی انہاں سانو کوئی شرمندگی نہیں خدا دی قسم ہے نہ ایتھے دنیا تے شرمندگی نہ اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ شرمندگی. ساڈی گل بڑی سچی ہے بڑی ستھری ہے بلکہ انہاں نوں پوچھیا کرو کہ کتھے نے او تہاڈا ووٹ دو عزت دو کدھر گئی او تہاڈا نعرہ او ڈرامے بازیاں او کدھر گئیاں بس نس گئے ہن آپ بھی نس گئے باہر بھی نس گئے. میں کہ انشاءاللہ تانوں سارے نوں نساواں گے اے ملک حضور دے نام تے بنیا اس دے اندر نظام بھی جدوں تک حضور دا نہیں آئے گا یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا نہ ایک کشمیر بھی تسی دے دیتا جناب پہلے ادھا پاکستان کرایا نے ہن معیشت دا بھی بڑا بیڑا غرق کرا لینے سارا کچھ کرا رہا ہے اللہ اپنی حکمتاں دکھا رہا کہ جدوں تسی اس دے نظام نال رب فرماندا جڑا سود کھاندا اس دی میری اور اس دی جنگ ہے میرے اور میرے رسول نال اس دی جنگ ہے تے رب نال جنگ کر کے کوئی جیت سکدا نہیں جیت سکتا. ہاں اور ایک بات کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہاں اے مسلمانی اتنی بھی آسان نہیں کہ جو منہ چاہے جو جناب رب نے اپنے حبیب دے غلامہ دے دلوں وال دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے رب نے ازل وچ صحابہ دے دلوں وال دیکھا سبحان اللہ ساری کائنات سب نالوں پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ دے پائے انہاں نوں حضور دی غلامی واسطے چن لیا لیکن انہاں نوں بھی کدھر بینڈ نہیں دیتا کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی مریسی وچ کدی مستلق وچ کدی تبوک وچ کدی یرموک وچ کدی قادسیہ پھر آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا ہاں ایتے لوگ جنے گھر بیٹھے بیٹھے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے دین آ جائے گا جناب نظام درست ہو جائے گا نظام درست ہون واسطے پہلے بلال کعبے دی گلیاں کٹیا جاندا ہاں پہلے سمیہ حضرت سمیہ دے ٹکڑے ہوندے پہلے حضرت خباب بن ارد دے جسم وچ اتنے سوراخ ہوندے کہ ہاتھ پورا چلا جاندا ہاں حضرت خباب بن ارد نوں آپ دا جڑا جناب چچا سی نا چٹائی اونٹ دے چمڑے لپیٹ کے نا تے انگارے دے اوتے رکھ دیندا سی جدوں بڑھدے ہوندے سن تے اس وقت اتاردا سی جدوں آپ دی چربی پگھل کے انگارے جناب ٹھنڈے کر دیندی سی تے ایک صحابی نے جدوں حضرت خباب بن ارد دی انج کمر تے ہاتھ پھیرے نا تے ہاتھ اندر چلا گیا انہوں نے کہا ہے کہ اے جناب تہاڈی کمر چ کی ہویا آپ نے فرمایا جدوں کسی زمانے جاہلیت اسلام دی مخالفت کردے سی نا تے خباب اپنی چربی دے کے جناب انگارے ٹھنڈے کردا ہوندا سی ہاں اے
بڑی اوکھی گل ہے جناب لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے نہ کسی نو خراش آئے گی نہ کسی نو جناب انج ہوئے گا نہ کسی نو انج ہوئے گا حق تا بڑا جناب ڈاڈی شہبے حق تا کربلا لے انو کربلا لے جاندہ امتحان لے لیندہ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو امتحان تو بچائے لیکن حق تے رستے سے ضرور رکھے جے کوئی آ جاوے تو پھر ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئن کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے بھی مانے گئے ہاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے شیخ الحدیث امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی تک ہاں عشق دا رستہ حق دا رستہ وہی ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اے فرزانہ گیا سی نا گجر خان بھی نہیں گیا پھر اسلام پنڈی دے اتھو واپس اور نہیں کام ہی نہیں اللہ دے بندے ہو اے بڑی اوکھی گل ہے ایک اینا دے بس جی گل نہیں ہاں دل سے عشق او توانا می شود خاک سے ہم دوشے سریا می شود اقبال کہتا دل وچ طاقت آ سکتی اور اے ہمت پکڑ سکتا تے حضور دی محبت نہ پکڑ سکتا اے خاک بھی ہوئے تے سریا تو تے جا ٹک دی ہاں اگر حضور دی محبت ہوئے جے خالی ہوئے تو جناب پھر ایٹم بم رکھ کے بھی لتا کمیاں جانیاں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر جے دل میں حضور دی محبت نہ ہوئے تو پھر جناب جو مرضی آکھی جاؤ پھر سارا کچھ ہی نتاڑیا جاوے تو جناب جو بھی نہیں ریگ دی جناب کچھ بھی نہیں کرتا اور اگر ہوئے تو پھر جناب حضرت خالد بن ولید 60 بندے لے کے چلے جاندے 60,000 دے لشکر اور آپ نے گھوڑے نے ایک دوسرے دے پیچھے دمہ باندھ دیتی ہیں سن اور اس طرح پورا جناب گھومے پورے لشکر دے اندر 60,000 دے کسی دی جرت نہیں ہوئی قریب آئے کٹر دی طرح جس نے کہا نا کٹر دی طرح گھومے تو پھر خالد سیف من سیوف اللہ ہے اس طرح اسلام نے ہمیشہ دلیرن و عزت دیتی اور اسلام دلیری دا دست دا ہاں اسلام 313 ہون تا جناب غلبے دا اور اسلام ویسے ہی اے جناب بڑھا دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو پھر اسلام کہتا ہے الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ آج لڑائی کا دن نہیں آج رحم دلی کا دن ہے آج کعبے کی مزید عزت بڑھا دی جائے گی لیکن غلاموں کا یہ کام ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جب جھنڈا پکڑے تو جب دیکھے سامنے آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر اوجنیاں پھینکی تھی آج وہی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرایا تھا آج وہ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن ارد کے جسم میں جناب سوراخ کیے تھے آج وہ سارے کھڑے ہیں جو بلال کا گلیوں میں تماشا دیکھتے تھے تو کیا کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ فرمایا آج تک لڑائی دا دن ہے آج تک کعبے کے بھی بندے وڑ کے رکھ دیں گے غلامہ دا کام ہے اپنی غلامی دا اظہار کرن آپ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی کتاب فتح مکہ کے دن سارے آدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا لیکن جس دن آئے سرم امیہ بدماش بن کے میدان تے پھر جدو امیہ نسیا نا اے امیہ جڑا نا اے بڑا موٹا تازہ سی اے حدیث دی کتاب دسیاں بڑا مطلب موٹا تازہ جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹھولا سی چنگا موٹا تے جدو اے نکلن لگے نا نام کے بدر واسطے اے کفار دا لشکر نکلن لگیا تے اس دی بیوی بڑی سمجھدار سی نے کیا بھئی مسلمانہ دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی فلاں کافر نے ایتھے مرنا فلاں کافر نے ایتھے مرنا فلاں کافر نے ایتھے مرنا تے جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی انہوں نے کہہ دیتا لہذا مرنا تو نہ جامی ہوتے تیرا بھی نہ لیا انہوں نے کہا نہیں میں جا نہیں رہا میں بس اے اگلے مقام تک جا رہا تے لوگ کی کہیں گے بھئی جناب اے بڑا بڑا سردار ہے سانو اگے لاگے پیچھے نس گیا میں بس اگے تک کر کے آ رہا جب ہوتے تک پہنچے تے لوگوں نے کہا یار تھوڑا جا اور اگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتے انہوں دیکھ دیا لے کے آئے بدر کہا لانے جدو بدر پہنچے نا کہ انہیں گوڑ بڑھنے ویکھیا بھائی جناب صحابہ کو تلوارہ نہیں کوئی نہیں رب فرشتے بھیج رہا تھے ہر چیز الٹی جا رہی ہر چیز جناب پٹی جا رہی تھے نسیا جدو تے چنگا موٹا سی اس کو نسیا نہ گیا کہ حضرت بلال دی نظر پہ گئی امیہ تے جڑا امیہ کڑتا سی حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ ہلاکہ بلال فرمایا جی آج امیہ بچے تے بلال نہیں بچتا
تے صحابہ نے انہوں لٹا کے اللہ اکبر ہاں جی اے اسلام اپنا بدلہ لیندا لیکن اسلام واسطے پہلے جناب مصیبتیں برداشت کرنی پہنیاں پہلے گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندا ہاں گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندا اے جناب ہجرت تو پہلے تو لے کے اسلام اے بس سانو کی دسی ابھی کہندے جناب نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی سارا کچھ ہو جائے اقبال کہندا ہاں جی یورپ کے حفاظت کے واسطے زرے میں ڈوب گیا دوشتا کمر یورپ کے فالو بھر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر اقبال کہندا یورپ جڑا انہوں نے پتہ سی انہوں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آخری وقت بے شک کھان نو ظاہری طور تے کچھ نہیں سی ورنہ تا ساری کائنات ہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے بنی نا لیکن ظاہری طور تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اناج و کھان دی ظاہری کوئی چیز نہیں سی لیکن 9 تلواریں لٹک رہی ہیں سبحان اللہ انہوں نے ادھر چلے گئے لیکن یہ تھے گھر بیٹھے بیٹھے کہیں گے نہیں جی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام غیرت کا بھی درس دیتا ہے آخر میں اقبال کہتا ہے ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا اے سارے نسی جا رہے ہیں جناب بار کدی کس دا نظام کدی کیمونسٹ کدی سوشلسٹ کدی جناب لبرلزم کدی سارا کچھ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اٹھایا اور پوری دنیا پہ حکومت کی اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے رعب و دبدبے سے ہر چیز کو دبا کے رکھا آج وہی قرآن پڑھ کے مسلمان کیوں جناب ذلیل ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے ہاں یہ گل ہو رہے وچ جڑی بابا جی نے وچ گل ہو رہے ایڑی گل وچ ہو رہے جس کو سمجھتے ہیں جناب ظاہری طور تے اللہ تعالیٰ فرماتا تسی میدان چاہو مدد کرنا میرا کام ہے لیکن بھروسہ میرے ہوتے ہوئے بھروسہ غیر ہوتے نہیں ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ اور ومن یتوکل علی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنوں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ تے ہی بھروسہ کریں ہاں ساڈا بھروسہ جناب نہ رب رسول نہ جناب دائیں بائیں بس جناب مال دے پیچھے اور نسل دے پیچھے آخر فنا ہے ایتھے کوئی نہیں رجیا ایتھے قارون حامان ایتھے کوئی بھی نہیں رجیا ایتھے جناب سکندر اور دارا و شکو نہیں رجے ایتھے سارے دنیا تو بھوکے گئے لیکن رجا ہو اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے اقبال کہندا ہے کیڑا عشق ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی لیکن دنیا تے بلال ہو رہی اقبال کی وجہ کہندا حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی دے رہے اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ دلیر ہو کے حضور دا دین حضور دی محبت گھر گھر گلی گلی جا کے بیان کرو کسے کو پشتان دی ضرورت نہیں کوئی گل کرے ان کا جھلیا اے آنکھ بند ہون دی دے رہے لگ پتہ جائے گا بلکہ دنیا تے بھی پتہ لگ جاندہ جے خالص ہو کے ٹورو دا ساری زندگی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے ڈاٹے اے سڑکہ بند کر دینے جناب ہے بھی کوئی طریقہ جدو بابا جی دنیا تو ٹورے نہیں تھا ہر کوئی کہندہ سی عاشق رسول اللہ ما خادم حسین رضوی ہاں عشق جڑا نا وہ اپنا منا کے جاندہ لیکن ہوئے صادق لالچی نہیں لالچی جڑا بندہ ہو حضور نہ محبت نہیں کر سکتا اے لالچ کٹ کے اے تمنا ہرس کٹ کے تے پھر یہ کریم ہے وہ سرور جدو جیل گیا نا میں تے جناب پہلی دیوار دیکھی تھی کوئی نہیں بالکل جناب کہہ دے تنہائی کہ با خدا ہی پڑھتا سا کہ یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے اور اس بارگاہ وچ اننے واد قیمت پہندی پوچھ کے نہیں پہندی جڑا کبھی جناب وہ میرے رشتہ دار بیٹھ رہے ہیں میں حضور نال محبت کراں گا نعرہ لاواں گا حضور دا نام درود پڑھاں گا تے میرے رشتہ دار کہیں گے تیرے کو بڑے پیسے آ گئے تو بھی حضور تے درود پڑھنا اور جلیا پیسے بھی تے رہ جانے آج تک کفن نو جیب لوا کے کوئی نہیں گیا آج تک سارا کچھ تے رہ جانا آخری سوال اس بندے نے پھسنا ہی ہوتے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تے جدو یہ سوال ہوئے تے چلو ساڈے کول ہوئے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا بولے سے بابا جی فرماتے سن اے تے دنیا تے بن دے کے سینے پھٹ دیں تے جدو دیکھنا تے کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتے پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے میں تے زندگی گزاری انہاں دے نا تے انہاں دی محبت ہے بس پھر دیکھنا اور اے مسلمان دی زندگی اور مقصد سرمایہ حیات ہے
حضور دی محبت اگر یہ کٹ دیتا جاوے تو پھر ساری کائنات بے روشنی پھر یہ دل نہیں یہ دل اللہ نے بنائے یہ اپنے حبیب دی محبت واسطے اور رب نے کسے سینے میں دو دل نہیں رکھے بھائی ایک کسی اور دی محبت ہوئے کسی اور دی محبت ہوئے رب نے سینے دل ایک ہی رکھیا تے او حضور دی محبت واسطے رکھیا حضور دی محبت ہی رب دی محبت ہے نا حضور دی محبت ہی رب دی محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مکر جڑے ایویں دائیں بائیں گلاں کردے انہاں نوں جلے نوں کی پتہ ہوے خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو وہاں سے آئے یہیں آ کے قبول ہوتا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے سچی پکی محبت